اللهم رب شهر رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ماہ رمضان قرآن مجید کے نازل ہونے کا مہینہ ہے. شہر رمضان یعنی ماہ رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا. اور ماہ رمضان میں جو خاص شب ہے جس کو شب قدر کہا جاتا ہے، یہ وہ شب ہے کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا. اور صرف قرآن ہی نہیں بلکہ تمام چیزیں خداوند عالم نے اسی شب قدر کے لیے رکھی ہوئی ہیں. چنانچہ سورہ دخان میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہا یفرق کل امر حکیم. یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں خداوند عالم کے تمام امور کی تدبیر کی جاتی ہے، تمام امور کو مقدر کیا جاتا ہے. شب قدر یعنی مقدر ہونے کی رات، وہ رات کہ جس میں انسان کی تقدیر لکھی جاتی ہے، جس میں پوری کائنات کی تقدیر لکھی جاتی ہے. تو خود قرآن مجید کے نازل ہونے کا مہینہ اور انسانوں کی تقدیریں لکھے جانے کا مہینہ. اس کے سلسلے میں انشاءاللہ بعد میں گفتگو کریں گے. فی الحال جو نزول قرآن کی مناسبت ہے اس کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. قرآن مجید کے بارے میں کہا گیا ہے واضح طور پر کہ یہ شب قدر میں نازل ہوا، لیکن یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے شب قدر میں نازل ہوا. اس لیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 سال کی زندگی گزاری اور اس میں 23 سال نبوت کے تھے، یعنی بعثت کے بعد 23 سال کی زندگی مبارک تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو سوال یہ ہے کہ کون سے سال اور کس شب قدر میں قرآن نازل ہوا؟ آیا ایک مرتبہ نازل ہو گیا؟ آیا ہر سال نازل ہوتا تھا؟ یا پھر اس کا کچھ خاص طریقہ کار رہا ہے؟ اس کے بارے میں علماء کی مختلف نظریں ہیں، اور عام طور سے ان نظروں کو 3 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک نظریہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ قرآن مجید بطور کامل رسول اکرم کے صدر مبارک پر نازل ہوا، اور اس کے بعد پوری زندگی دوبارہ آہستہ آہستہ تدریجاً موقع کے عنوان سے جو موقع ہوتا تھا، جو کوئی مناسبت ہوتی تھی، اس کے مناسبت سے قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی رہتی تھیں. ایک نظریہ یہ ہے کہ نہیں، ہر سال پورا قرآن رسول اکرم کے سینہ اقدس کے اوپر نازل ہوتا تھا. ایک نظریہ یہ ہے کہ آغاز نزول قرآن شب قدر میں ہے اور اس کے بعد پھر تدریجاً نازل ہوا. لیکن جو دوسری نظر ہے اس کے سلسلے میں تھوڑی وضاحت ہے، وہ یہ کہ قرآن مجید ہر سال اس مقدار میں نازل ہوتا ہے، رسول اکرم کے سینے پر ہوتا تھا کہ جن آیتوں کی اس سال ضرورت ہوتی تھی، اور اس کے بعد پھر وہی آیتیں پورے سال میں نازل ہوتی تھی مناسبت کے اعتبار سے. یعنی جن آیتوں کو ایک سال میں نازل ہونا ہے وہ دفعتاً شب قدر میں نازل ہوئی، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ پورے سال میں وہ آیتیں دوبارہ ایک ایک کر کے نازل ہوئی، آیت کر کے یا سورہ، جیسے بھی جو بھی ترتیب خداوند عالم کے مد نظر رہی. اسی طریقے سے 23 سال کے اندر یہ قرآن مجید نازل ہوا. جو لوگ اسلام سے بالکل بھی واقفیت نہیں رکھتے، نزول قرآن کی تاریخ سے بالکل بھی واقفیت نہیں رکھتے، وہ اس طرح کے الٹے سیدھے اعتراض کرتے ہیں
کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ نازل ہو کے قرآن مجید اور ختم ہو گیا، پھر رسول اکرم آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں یہ جو آیت ہے فیہا یفرق من کل امر حکیم، یعنی یہ مضارع کا صیغہ ہے، یعنی تدریج، ہمیشہ خداوند عالم کے امور مقدر ہوتے رہتے ہیں۔ تو جب ہمیشہ مقدر ہوتے ہیں تو مقدر ہونے کا طریقہ ایک طریقہ قرآن ہے، قرآن کے ذریعے سے خداوند عالم رسول اکرم کو آگاہی دیتا ہے۔ تو قرآن جب ایک مرتبہ نازل ہو گیا تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر سال شب قدر، اور پھر رسول اکرم تو اس دنیا سے گزر گئے، اب شب قدر کا کیا مطلب ہے؟ بھائی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ شب قدر کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، تو پھر قرآن تو ختم ہو گیا، رسول اکرم کے زندگی کے تمام ہونے سے پہلے پہلے پورا قرآن نازل ہو گیا، تو جب نازل ہو گیا تو پھر شب قدر کی اب کیا اہمیت ہے؟ یہ اسلام سے ناواقفیت کی وجہ سے اس طرح کے سوال پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھیں، جب کسی مذہب کے اوپر کوئی اعتراض کرنا ہے، اس کے بارے میں کوئی اعتراض کرنا ہے، کوئی سوال کرنا ہے، تو پہلے اس مذہب کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور کسی ایک آیت کو لے کر کے پورے قرآن کے اوپر حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ جس طریقے سے ایک انسان کی زندگی کے کسی ایک پہلو کو دیکھ کر کے اس کی پوری زندگی کے بارے میں حکم نہیں لگایا جا سکتا، اور اسی وجہ سے جو لوگ قرآن سے واقف نہیں ہیں وہ قرآن کی چند آیتوں کو لے کر کے پورے قرآن کو اعتراض کرتے ہیں۔ مثلا ابھی آپ لوگوں نے سنا ایک جنجال برپا کیا اس لائن وسیم رضوی نے کہ قرآن مجید میں خشونت پائی جاتی ہے، اس میں جنگ و جہاد کی ترغیب دی جاتی ہے، قتال کی ترغیب دی جاتی ہے، قتل و غارت کی ترغیب دی جاتی ہے، لہٰذا ان آیتوں کو قرآن سے حذف کرنا چاہیے۔ یہ در واقع جہالت کا نتیجہ ہے۔ اگر قرآن مجید کا شروع سے آخر تک مطالعہ کیا جائے، اس کے بارے میں غور کیا جائے، تو یہ کوئی بھی سوال انسان کی زندگی میں انسان کے سامنے پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف جہالت اور ناواقفیت کی بنیاد پر ہے۔ تو قرآن مجید شب قدر کی اہمیت صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، بلکہ فیہا یفرق کل امر حکیم، تمام انسان کی تدبیریں، پورے کائنات کی تدبیر اسی شب قدر میں کی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر رسول اکرم کے جو جانشین برحق ہیں وہ ابھی تک موجود ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ تو یہ جو ملائکہ کے نازل ہونے کا سلسلہ ہے اور خدا کی تدبیریں اور جو اس کے طرف سے امور نازل ہوتے ہیں اس کا سلسلہ ہے، وہ قیامت تک کے لیے باقی ہے، نہ صرف یہ کہ پیغمبر اکرم کی زندگی کے ساتھ ساتھ وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔